ایران میں وحدت امت اسلامی کا اہل سنت کا سب سے بڑا چہرہ ہیں جناب مولانا اخند رہبر صاحب، آپ جن کے الحمدللہ ہم لوگ مہمان ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا وقت دارالعلوم سے شرف اور باعث فخر ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یعنی میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک ہونے والے ہمارے جلسات جو ہیں، زیارتیں اپنی جگہ پہ، حسین امام رضا کی زیارت کر کے آئے ہیں، زیارتیں ایک جگہ، جو ہماری میٹنگ کی حیثیت ہے، آپ سمجھیے اس وقت آپ سب سے بہترین مناسب اور عالی ترین مقام پہ ہیں کہ جہاں سے ایک بہترین پیغام دے سکتے ہیں، بہترین پیغام یہاں سے لے کے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مذاکرہ ہم لوگ حضرت سے فائدہ اٹھائیں گے، بالکل انشاءاللہ، کیونکہ ماں انشاءاللہ حضرت علی استفادے میں کنی ما استفادہ بھی کریں فرمائشات شما کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ اچھا یہ ہے ایسا ترکمن قوم جو ہے اس کی عادت میں ہے آتے ہی مہمانوں کے فوراً جو ہے دسترخوان بچھائے۔ تمل ناڈو میں باشا جو ہے مرکز شہر تمل ناڈو شہر چنائی، اس میں قدیم مدراس کہ جناب مولانا سید سعید مدراس بودن ایشون شهر مدرس آقای سید سعید و یک مسجد بسیار بزرگ اونجا ایشون امام و خطیب هستند. بله آقای سید سعید. بعد از ایشون که از همون ایالت تامل نادو مولانا عبدالوحید فیاض یک مؤسسه قدیم 130 سال قدیم داریم به نام انجمن حمایت اسلام، در سبک جماعت اسلامی کار میکنه ولی خدمت قدیم تر از جماعت اسلامی است. در کل تامل نادو برنامه‌های گسترده و وسیع خدماتی رفاهی برای عموم مردم مسلمانان اجرا میکنند. ایشون خطیب و امام مسجد انجمن حمایت اسلام در مرکز شهر چنئی هستند. فارغ التحصیل از همین مکتب دیوبند. بعد از شروع میکنیم اینجا از نزدیکترین منطقه اتر پردیش که ایشون از نوادگان مولانا شیخ الهند هستند و محمود الحسن، و دومین نقطه که ایشون رئیس تشریفات امور دارالعلوم دیوبند هستند و دبیر کل اکادمی شیخ الهند اکادمی، ایشون هم دبیر هستند و تقریبا امورات تشریفاتی و اجرایی دارالعلوم و کارهای رسانه‌ای مطبوعاتی دارالعلوم دیوبند به عهده جناب اشرف عثمانی میباشد. بعد حضرت مولانا محمد شبلی قاسمی ایشون از ایالت بهار شهر پٹنہ هستند و یک نهاد بسیار بزرگ که در سند به جمعیت حدود 50 میلیون مسلمانان خدمات ارائه میده، آموزش، پرورش، تربیت، مسائل فقهی با عنوان دارالقضا. بیش از 86 یا 90 تا دارالقضا در 2 تا ایالت داره که مولانا بعد از امیر شریعت دومین منصب اون مؤسسه را دارند با عنوان ناظم اعلی و امیر شریعت اون فعلا مولانا احمد فیصل ولی رحمانی هستند که پدر ایشون قبلا رئیس دبیر کل مسلم پسند الله بورد بودن که فوت کردن و بعد از مولانا محمد علی منگیری بله مولانا محمد علی منگیری از مؤسسین اون مؤسسه بودن. بعدشون مولانا انفال نظامی هستند که گفتم من از نظام الدین اولیاء دهلی هستند، تشریف آوردن از متولیان اون درگاه آستانه هستند. بعد مولانا اصغر مصباحی که رئیس جمعیت علما در ایالت جھارکھنڈ شهر رانچی هستند و همچنین امام عیدین آن کل شهر رانچی هستند مولانا اصغر مصباحی، و یک شخص فعال بسیار و دارای چندین مؤسسات که خودشون بانی و مؤسس هستند. بعد ازشون جناب مولانا عبدالکریم از ایالت راجستھان شهر جودھپور و مدیر مدرسه جامع اسلامی عربیه که اون مدرسه را مولانا ابوالحسن ندوی تاسیس کرده بودند. ایشون الان در اون مدرسه بسیار فعال هستند الحمدلله. بعد جناب مولانا سید محمد احمد قاسمی ایشون از اتر پردیش اما ساکن در شهر دهلی و یکی از معاونین
جماعت رئیس جماعت اسلامی ہند کے بزرگ ترین نہاد مادر ہندوستان از خدماتی و رفاهی اداری و آموزشی تربیتی ایشون اونجا هم دبیر هستند و هم معاون هستند و سابقا در ایالت اتر پردیش امیر جماعت هم بودند. بعد از ایشون که محمود مستمل جناب مولانا نادر قاسمی معاف کیجیے امام جماعت کو کہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. جناب مولانا نادر قاسمی هستند آجا اونجا امام سفید و ایشون دهلی ساکن هستند و فقه اکادمی که اسم شنیدید حتما. فقه اکادمی این کارهای بسیار زیاد در 3 دهه انجام داده و رابطه فقه اکادمی با مولانا تسخیری عبدالله تسخیری مرحوم خیلی تنگاتنگ بوده و برنامه‌های علمی زیادی نگسترده‌ای داشتند. بعد از ایشون آجا جناب بدری را که من گفتم از کیرالا بودند. این یه 10 نفر جگہ حیات است بنده خادمه این همه علماء بزرگان دیگه. اونجا بشینم بهتره. بله عجب یعنی جنس‌های معنوی خود ما اینا هم عالم هستن، ما هم دیگه خادم علما هستیم. خیلی خیلی خوش آمدن. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرنا اور شرف ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سب آپ علماء ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جو ہے علماء کے خادم ہیں. عبد الحفیظ المکی مدرسے سولری کے جو مدیر ہیں ان کے دوست تھے بتا رہے ہیں برابر ہندوستان شمیم مکی با اینا من ارتباطم قبل از 50 سال پیشه. 50 سال پہلے سے رابطہ ہے مولانا. موسنن دور بره 18 مولانا رحمت اللہ کیرانوی 17-18 سال کی عمر سے مولانا جو ہے رابطے میں. ماشاءاللہ. علمای خوش عقیده‌ای مدرسه سولیتیه داشتن که با این تعصبات بعضی از مذهبی و یا غیر مذهبی تعصب نسبت به دین دارند خیلی اونا ارشاد میکردن، تلموذ میکردن، حتی خلقه ذکرهای اونجا بود. صبحها مثل همین دعای ندوه خود ما توسل با اهل بیت علیهم السلام داشتن که خلقه های خوبی داشت و بعضی از علمای هند حتی اساتید دانشگاه های مکه بالاخص مدینه منوره از پیش اونا عرفان و طریقت تلموذ میکردن. آپ فرما رہے ہیں کہ مدرسے کی جو خاصیت ہے وہ متشدد لوگوں کو نرم کرنے کا اور طریقت و تصوف و عرفان کے ذریعے سے ان لوگوں پر اخلاقی کام کرتے تھے وہاں کے لوگ اور وہاں کے اساتذہ. یہاں تک کہ بہت سارے اساتذہ اس مدرسے میں آتے تھے اور یہاں تک کہ وہ دعائیں جو مثلاً ایران میں رائج ہیں مسجدوں میں عام طور پر جسے دعائے ندبہ اہل بیت اطہار سے ان کو وسیلہ قرار دینا تو تشدد کو کم کرنے کے لیے دعائے ندبہ بھی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. یعنی تقریب کا کام اس حد تک وہاں پہ ہوا. از ایام جوانی بعد از اینکه صرف و نحو خواندیم وارد فقه شدیم واقعا به کتاب‌های شرح های عمدة الرعایه هست که به عمدة الرعایه که تألیفش عبدالحی لکنوی هست علاقمند شدیم. واقعا یک عالم بسیار برجسته‌ای در مذهب حنفی هست مثل وحید الله که صاحب رد المختار و یک عالم برجسته‌ای بود. من سفر کردم به منطقه لکنو هند. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نوجوانی سے ہی جب ہم نے صرف اور نو وغیرہ کی پڑھائی تکمیل کی اور جب ہم فقہ میں وارد ہوئے تو فقہ کے وقت پہ ہم ایک کتاب سے آشنا ہوئے شرح الوقائد جو ایک لکھنؤ کے عالم دین نے لکھی ہے. لکھنوی نه عمدة الرعایه عمدۃ الرائے ہمارے لکھنوی عبد الحی اللکھنوی. عبدالحی لکھنوی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر لکھنؤ کا سفر بھی کیا وہاں بھی گئے. بعد از اونجا یک قاری قرآنی بود که امداد الله انجم بنگلور
یه مدرسه بزرگی داره که امداد الله انجم. امیر قاری اونجا بله. بعد امداد الله صاحب. بله. اونم یک طلبه‌ای بود که الحمدلله شاگردان خوبی هم در فقه حالت داشتن، هم صرف و نحو و یک ماه ماندم اونجا مدرسه همین بنگلور سبیل الرشاد. بله سبیل الرشاد. سبیل الرشاد ایک مہینہ وہاں پہ رہے جا کر کے قاری امداد اللہ صاحب کے ساتھ رہے کہ بتا رہے کہ ان کے بہت سارے شاگرد ہو علم گئے. معان و بیان مختصر معانی تلخیص یا در رابطه با اصول الفقه توضیح تلویح با اونا مباحثاتی داشتیم، خیلی استفاده های زیادی. بہت سارے وہاں پہ مباحثے اور آپس میں علمی گفتگو مکمل وہاں پہ رہی. همه اینا هم عاشق عبدالحی لکنوی بودند. عبدالحی لکنوی را فخر هند و فقه اسلامی و احناف می‌دانستند. حتی پیش اونا معروف بود که موقعی در حیات خودش عبدالحی لکنوی با بخارا سفر کرده، با علمای بخارا مباحثه‌ای داشته باشه. و علمای بخارا هم من مرحوم والدم از فارغ التحصیلان بخارا هست که اونا تصدیق می‌کردن که به علم عبدالحی لکنوی واقعا فخری برای عجم و دیار بخارا و سمرقند و اینا شده. از اون نظر منبع علمی احناف ربط میشه به علمای هند. ترجمه میکنی سید یا نیمه ترجمه میکنی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سید مسلمان عبدالحی لکھنوی صاحب کی علمیت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جو آخری نتیجے کے طور پر انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی کا ربط جو علمیت میں دیا جاتا ہے وہ لکھنؤ ہندوستان کو دیا جاتا ہے، کہ ان کے بارے میں عظمت علمی ان کی اس حد تک تھی کہ انہوں نے جب بخارا کا سفر کیا تو وہاں علماء کے ساتھ ان کے نظریے رد و بدل ہوئے. وہاں کے لوگوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ ان کی علمیت اور فقہ میں جو ہے نا ہم گویا ان کے شاگرد ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے یہ نتیجے کے طور پہ بات کہی کہ فقہ حنفی کو اگر ربط دیا جائے اس پر جس پر کام ہوا ہے تو وہ ہندوستان ہے. وہ ان کا خانوادہ فرنگی محلی کہلاتا ہے. خالد رشید فرنگی محلی ان کے معلوم ہے طبقات حنفیہ جو کتاب ہے حنفیہ بله کتاب یہ ایشون بھی ہے کہ اعلان انجا ایک نفر امام عیدین حضرت شہر لکھنؤ جناب مولانا خالد رشید فرنگی محلی شنیدم بله از نوادگان ماشاءالله ماشاءالله. احسنتم. یک احساسی از عبدالحی لکنوی در وجود ایشان هست که کہہ رہے ہیں کہ احساس ہے آپ کے وجود میں عبدالحی لکھنوی صاحب. اولا هندی ها عرب هم افتخار هستند در عرب ها. من حتی مصر هم رفتم، در عرب ها به اون صورت سیطره فقهی ندارن مثل علمای هند. الان بیشتر عرب ها از مثل یه شیخی هست که در عربستان ایشان اصلش ازبکه. اون ازبکی من هر چه علم گرفتم از علمای هند مقیم مکه و مدینه گرفتم، فقه را میگه. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے علماء جو ہیں وہ علم میں اس وقت جو عرب کے علماء ہیں، خدا آپ نے مثال دی کہ میں مصر گیا ہوں، وہ تسلط علمی جو ہے نہیں رکھتے جو ہندوستان کے علماء میں پایا جاتا ہے. اور مکے میں ایک ازبیکی عالم دین نے علم حاصل کیا جو اس وقت بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ یہ شیخ کہتے محمود ہیں، ترازی شیخ محمود ترازی صاحب کہتے ہیں کہ نه حج مکے رفته میں باشن میشنن فوت کرده چند سال، ولی عالم حنفی بود در مدینه منوره. شیخ محمود ترازی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فقہ جو حاصل کی ہے وہ علماء ہند سے حاصل کی ہے مکے میں. حتی در ادبیات عرب هم از نظر قانون عربی هم مثل صرف و نحو و علم معان و علم بدیع و حدیث اینا، چون که با جهود اینا علم حاصل کردن، عربا به پای اینا نمیرسن، فقط سطحی علمشان نسبت به صرف و نحو و سایر علوم هم فقط دانشگاهیه، ولی اصل علم عمقی
در علمایی که در حوزه‌های علمیه مدارس خوانده بودند. یعنی کہ ہندوستان میں جو علم نحو جو ہے اس کے جو دوسرے علم صرف ہے، بدیع ہے، معنی ہے، کہ عمیق ہے، گہرا ہے علم ان لوگوں کا، اور عربوں میں جو علم ہے وہ ان گرامر وغیرہ کا وہ سطحی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے علماء نے علم کو حوزے میں پڑھا ہے، دارالعلوم میں پڑھا ہے، اس لیے گہرائی اور اس میں عمق بہت زیادہ ہے. از این نظر تمنا دارم که از بزرگان، از ضیوف الرحمن، اینا را ما میم ضیوف الرحمن دیگه، اینا ارتباط برقرار کنن با بزرگان جمهوری اسلامی. الان الحمدلله قوام جمهوری اسلامی هم در عصر امام راحل امام خمینی، هم عصر مقام معظم رهبری با ورود برای ارتباطات قوام جمهوری اسلامی باز هست. از اون نظر امام راحل و مقام معظم رهبری یک هفته را عنوان هفته وحدت گذاشتن که مسلمان ها همه الاسلام ملت واحده، همه مسلمان ها یک ملت هستند، لا فرق بین عربی و عجمی ولا اسود ولا ابيض الا بالتقوى. محوریت نظر امام، مطمح نظر امام همین تقوی و فضل انسان و ایمان انسان ها بود که از اون نظر پیام به مناطق چچن، انگوشت یا بعضی کشورها فرستاد که نسبت به وحدت اینا بها بدن، به سایر ادیان را اگر با ما کنار بیان که ما علاقمندیم، وگرنه مثل یهود و صهیونیسم اینا ما نمیتوانیم با اینا ارتباط داشته باشیم، چون که نص قرآن لتجدن اشد الناس عداوة الذین آمنوا الیهود، این توصیه امام راحل هست برای اهل سنت. اینجا هم واقعا بهای میداد نسبت به حجش، نسبت به عباداتش. حتی در بیسه حج مقام معظم رهبری یک شعبه گذاشت به اسم اهل سنت، در توی داخل اهل سنت هم یک قسمتی با مذهب احناف، با مذهب مالکی، اینجا کم هستن مالکی مذهبا، با شافعی، فقهای از عصر امام برای برنامه های حجم دائر هست که این واقعا این حقیقت را امام عمل کرده بود. الحمدلله مقام معظم رهبری هم خلف صالح امام هست. این هم هر کس مذهب این شیعه این سنی را مطرح کنه، اون نه شیعه حقیقیه نه شیعه اهل سنت حقیقیه. باید ما اعتقاد در اجتهادات داشته باشیم هر مذهب خود ما، ولی در عمل با هم برادر باشیم، هیچ تعصب قومیت و مذهبی نباید باشد. واقعا یک خلقه وحدتی هست جمهوری اسلامی، اول برای ایران و سایر کشورهای دنیا. بنده با بزرگان جمهوری اسلامی کل کشورهای آسیا میانه. آپ نے فرمایا کہ آپ سب الحمدللہ ضیوف الرحمن یہاں پہ تشریف لائیں، اور حقیقت میں یہ علم ہے آپ لوگوں کے پاس. میں صرف آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ کا رابطہ جمہوری اسلامی ایران کے ذمہ داروں سے، ان کے بزرگان سے ہونا چاہیے، اور یہ دروازہ، یہ باب رابطہ جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران میں خود حضرت امام خمینی نے اپنے انقلاب کے وقت سے، اور اس کے بعد آیت اللہ سید علی خامنہ امام خامنہئی نے اب تک اس دروازے کو کھلا رکھا ہے، اور کسی بھی طریقے کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، نہ عرب اور عجم کے درمیان میں، نہ کالے اور گورے کے درمیان میں. سب کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے، حضرت امام خمینی کا جو نظریہ مبتنی ہے قرآن کریم کے اوپر، کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان کے ذریعے سے ہمارے آپ کے درمیان میں رابطہ ہوگا. اور اسی بنیاد پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لوگوں کو، جیسے چیچن وغیرہ میں اپنے انہوں نے نمائندے بھیجے، افراد گئے، گفتگو کا دروازہ کھلا، اور دروازہ گفتگو کا آپ یہ فرما رہے ہیں سب کے ساتھ کھلا ہے، حتی الیہود والنصارى. لیکن قرآن کی تاکید ہے کہ اشد الناس عداوتاً کون لوگ ہیں؟ یہی یہود و نصارہ ہیں. اگر یہ شرارت نہ کریں، بغض نہ کریں، دشمنی نہ کریں، تو ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن چونکہ ان لوگوں نے شیطنت اور فساد روئے زمین پر اس طریقے سے اسلام کے خلاف عناد کو ظاہر کر رکھا ہے،
اس لیے ان کے ساتھ یہ مشکل ہمارے لیے پیش آتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین ایران پر اہل سنت کے لیے نہ آج سے کہ آگے خامنائی امام خامنائی نے جو ایک خلف صالح کی طرح سے ہے امام خمینی کے، اسی کام کو انہوں نے جاری ساری رکھا ہے جو امام خمینی نے اہل سنت کے ساتھ کیا. عصر امام خمینی سے آج تک مثلا جیسے حج کا ہی ایام آتا ہے تو حج کے ایام میں آیت اللہ خامنائی کا ایک دفتر ہے، بیسہ رہبری کہتے ہیں، جو لوگ وہاں بھیجے جاتے ہیں. اس بیسہ رہبری میں باقاعدہ ایک شعبہ اہل سنت موجود ہے، اور پھر اس شعبے میں مختلف فقہ اہل سنت کے ائمہ ان کے علماء موجود ہیں. جیسے کہ مثلا احناف یہاں پہ زیادہ ہیں یا شوافے ہیں یا مثلا مالکی یہاں پہ کم ہیں، پھر بھی ان کے یہاں پہ علماء موجود ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں. اور آیت اللہ سید علی خامنائی کے نظر میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے یہاں پہ رہ کر کے سرزمین ایران میں کہ وہ شیعہ ہے اور وہ سنی ہے، تو در واقع نہ وہ شیعہ ہے نہ در واقع وہ سنی ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمارا کہنا یہ ہے، اور جو مسئولین جمہوری اسلامی ایران کا یا رہبری کا آیت اللہ خامنائی کا، کہ نظریات میں اختلاف ہونا قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتقادات میں ہمارے کچھ باتوں میں آپس میں فرق ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں عملی میدان میں امت بن کے ظاہر ہونا ہے، امت بن کر کے وحدت کی شکل میں ہمیں ایک دنیا کے سامنے ظہور کرنا ہے. ماشاء اللہ. بخارا اور یہاں کے علماء کی روایت رہی ہے کہ کھانے میں دعوت کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو شیخ عبدالرزاق اخون نے اپنے پوتے کو کہا کہ تلاوت کریں، تو یہ بچہ اب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. دعا منكم هو يقرأ بعد الدعاء. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات